الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وقوموا للہ قانتین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، بھائیو، بہنوں، سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان دنوں ایک ویڈیو جس کے اوپر بہت زیادہ تبصرے کیے جا رہے ہیں، اس ویڈیو میں یہ دکھایا گیا ہے کہ پاکستان میں اور ایران میں بھی کسی اجلاس میں قومی ترانے کا میوزک بجایا جاتا ہے اور تمام لوگ باادب کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے کر کے سینے پہ ہاتھ بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن دو شخصیات ایسی ہیں جو اس میں کھڑی نہیں ہوتی۔ یہ دونوں افغانستان کے سفیر، اور یا کہہ لیں کہ دونوں افغانستان سے تعلق رکھتے تھے، جس کے اوپر کئی لوگوں نے اعتراضات بھی اٹھائے، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس میں ہم کسی کی ذلت نہیں کر رہے، بلکہ کیونکہ اسلام میں میوزک حرام ہے، اس لیے ہم میوزک کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ قومی ترانہ ہو یا قومی شخصیت ہو، کیا اس کے لیے کھڑا ہوا جا سکتا ہے؟ شروع میں جو آپ نے آیت سنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 238، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے باادب کھڑے رہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ باادب کھڑا ہونا وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آیا کرتے تھے تو صحابہ کرام کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا، معلوم تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا ہونا پسند نہیں ہے، کہ کسی کے لیے بھی کوئی کھڑا ہو جائے، باادب کھڑا ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام کھڑے نہیں ہوتے تھے اور اس کی دلائل کیا ہیں، تو یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے تو یہ آیا کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی؟ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں اسلام آہستہ آہستہ اس کا گراف نیچے جاتا جا رہا ہے، جبکہ باہر کا کلچر، وہ انڈین کلچر ہو یا وہ برطانیہ کا کلچر ہو، وہ اپنا رنگ پکڑتا جا رہا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ایک تو ہم برطانیہ کے نیچے رہے، دوسرا ہم انڈینز کے ساتھ، ہندوستانیوں کے ساتھ رہے، تو وہاں سے جو کچھ ہم نے لیا، جو کچھ ہم نے اڈاپٹ کیا، اس میں مزید ہم 2 قدم آگے گئے، ہم اپنے اسلام کی طرف ہم نے اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے۔ تو یہ جو قومی ترانہ ہے، اس کا اسلام سے لینا دینا کوئی نہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ شروع میں آج سے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے قومی ترانہ پڑھا جاتا تھا، آج قومی ترانہ بجایا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ قومی ترانہ پڑھنا یا بجانا، وہ پڑھا جا رہا ہو یا بجایا جا رہا ہو، اس کے لیے کھڑا ہونا، یہ ہمیں کہاں سے ملا؟ اور یہ قومی ترانہ آیا کہاں سے؟ یہ ہمیں برطانیہ سے ملا۔ برطانیہ میں وہاں پہ اس قومی ترانے کا آغاز ہوا، اور وہ قومی ترانے کا جو الفاظ تھے وہ ایک جملہ، گاڈ سیو دا کنگ۔ پھر یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ برطانیہ میں وہاں پہ قومی ترانہ بجایا جاتا ہے، انڈیا میں قومی ترانہ بجایا جاتا ہے، پاکستان میں بھی قومی ترانہ بجایا جاتا ہے۔ جب پڑھا جاتا تھا تو لوگ ہاتھ نیچے کر کے ایسے کر کے ادب سے کھڑے ہو جاتے تھے، پھر ابھی آہستہ آہستہ ترقی کی اور ہاتھ یہاں پہ رکھنا شروع کر دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت اتار دی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اس میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو تعلیم دی کسی کے لیے باادب کھڑے ہونے کے متعلق،
تو حدیث ہمیں ملتی ہے ترمذی میں، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لم یکن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو صحابہ کرام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پسند ہو۔ لم یکن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانُوا اِذَا رَعَوْهُ، اور وہ جب دیکھتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لم یقوموا، تو وہ کھڑے نہیں ہوا کرتے، کبھی کھڑے نہیں ہوتے تھے، لم یعنی کبھی بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے، لم یقوموا لما یعلمون، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے، لما یعلمون من کراہیتہ لذالک، کہ وہ یہ جانتے تھے کہ اس کی کراہیت ناپسندیدگی، کیونکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا کہ ان کے لیے کھڑا ہوا جائے۔ پھر اس کے ساتھ ہی یہ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا، اس کے بعد دور چلتے رہے، کبھی کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق کئی لوگ اپنے منہ بھی کھولتے ہیں، امیر معاویہ کا تقویٰ کیا تھا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے کہتے ہیں کہ ٹھاٹ وہ شاہانہ مطلب اس طریقے سے تھا کہ دشمن کو پتہ چلے کہ ہم لوگ طاقت والے ہیں، لیکن امیر معاویہ کا بھی تقویٰ کیا تھا؟ امیر معاویہ کے متعلق حدیث آتی ہے، ابھی مجلس قال خرج معاویہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، خرج معاویہ فقام عبداللہ ابن زبیر وابن صفوان، تو جب وہ باہر نکلے تو ان کے سامنے عبداللہ بن زبیر اور ابن صفوان دونوں کھڑے ہو گئے۔ فقال، تو امیر معاویہ نے کہا، اجلسا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں بیٹھ جاؤ، سمعت میں نے سنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، من سرہ ان یتمثل لہ الرجال قیاما فلیتبوع مقعدہ من النار، کہ میں نے سنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو یہ پسند کرے کہ لوگ اس کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جائیں تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ تو یہاں سے ہمیں صحابہ کرام کا عمل پتہ چل گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے انہیں کوئی چیز پیاری نہیں تھی۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑا ہونا پسند نہیں کیا گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، صحابہ کرام نے یہ عمل نہیں کیا، تو آج وہ کسی بھی ملک کا ترانہ ہو، وہ کوئی بھی شخصیت ہو، اس کے لیے باادب کھڑا ہونا یہ ہمیں اسلام کی تعلیمات میں نہیں ملتا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے وہی دعا کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے سکھائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا اس کے بعد کہ تو نے اس کو ہدایت دے دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور تو ہمیں دے اپنے پاس سے اپنی رحمت، انک انت الوہاب، اور تو ہی صرف دینے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم۔